اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، فرمایا کہ جب بھی کوئی بات کرو سچی اور سیدھی اور کھری بات کرو۔ فرمایا اللہ سے ڈر کر جب بات کرنی ہے، کلام کرنا ہے، اللہ سے ڈر کر سیدھی بات اور سچی بات کرنی ہے۔ فرمایا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، فرمایا سیدھی بات کرنے سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور میرے بھائیوں، جس بندے کی اللہ تبارک و تعالی اعمال کی اصلاح فرما دے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے تو میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زبان کے حفاظت کے بارے میں تاکید کی ہے۔ فرمایا اس زبان کو جب بھی کھولنا ہے، اس زبان کو جب بھی چلانا ہے، اس زبان سے جب بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، کلام کرنا ہے، فرمایا کہ اللہ سے ڈر کے سیدھی اور سچی بات کرنی ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا من نجات، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ من نجات، تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امسک علیک لسانک، فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، اگر تو ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہے کہ نجات کس چیز میں ہے تو فرمایا کہ سن لے، امسک علیک لسانک، فرمایا اپنی زبان کو سنبھال کے رکھ، کنٹرول میں رکھ۔ فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، فرمایا کہ تمہارے گھر تمہارے لیے کافی ہیں، یعنی کہ بلا ضرورت ادھر ادھر مت پھرو، اپنے گھروں میں رہو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، فرمایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو اپنے گناہوں پر رو، اللہ سے معافیاں مانگو۔ سب سے پہلی چیز پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، کنٹرول میں رکھو۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حافظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، فرمایا کہ جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ جب بات کرتا ہے تو زبان کو طریقے سے استعمال کرتا ہے، اس زبان کے ذریعے جھوٹ نہیں بولتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، اس زبان کے ذریعے کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، کسی کو غلط القاب سے نہیں پکارتا ہے، اسی زبان کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، حفاظت کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک زبان اور دوسری فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ زبان ایسی خطرناک ہے، ایسی خطرناک ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تفکر اللسان، فرمایا کہ ہر صبح کے وقت تمام اعضاء انسانی اس زبان کے سامنے عاجزی کر کے، انکساری کر کے کہتے ہیں فتقول اتق اللہ فینا، فرمایا کہ زبان تو اللہ سے ڈرتی رہنا، تو اللہ سے ڈرتی رہنا، کیوں؟ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فرمایا کہ ہم سب تیرے تابع ہیں، ہم سب تیرے تابع ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ إِنِ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے۔ وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ أَعْوَجَجْنَا، اور اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ زبان اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟
آج ہم جب دیکھتے ہیں کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز کسی کو لگ گئی ہے، اب دوسرا بندہ اس کو گالی دے دیتا ہے، غلط بات کر دیتا ہے، اب یہ زبانی کلامی بات ہوئی، اسی طرح بات بڑھتی بڑھتی سارے اعضاء لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، وہاں پر پھر ہاتھ بھی چل رہا ہے، پھر ٹانگیں بھی چل رہی ہیں، ہاتھ پاؤں لڑائی جھگڑے میں بالکل ساتھ میں ملوث ہیں۔ بات زبان سے چلی تھی، بات زبان سے شروع ہوئی تھی، زبان سے کسی نے ایک غلط لفظ نکال دیا تھا، سامنے والے کو برا لگ گیا تھا، اب یہ سارے کے سارے اعضاء اس زبان کی وجہ سے لڑنے پر آمادہ ہیں۔ میرے بھائیو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو اس کا ایمان درست نہیں ہوگا۔ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، فرمایا کہ کسی بندے کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ زبان ہے، اس زبان کے ذریعے سے انسان اللہ سے جنت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہی زبان ہے جس سے انسان جنت حاصل کر سکتا تھا، لیکن اسی زبان کے ذریعے جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ میرے بھائیو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف کیا بتائی؟ فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ فرمایا جس کی زبان اتنی خطرناک ہے، لوگ اس کی بد زبانی کی وجہ سے اس سے پریشان ہیں، فرمایا وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو میرے بھائیو، اسی زبان سے اخلاق بنتا ہے، اسی زبان کے ذریعے کردار بنتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے انسان اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اچھے اعمال کی طرف دعوت دیتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسا عظیم منصب جو ہے یہ اس کو ادا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی اور سچی کرو۔ تو میرے بھائیو، آج ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اس زبان کو طریقے سے استعمال کریں، قرآن و حدیث کے بالکل مطابق استعمال کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ہماری بات کی وجہ سے، ہماری گفتگو کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کے دل پہ بات جا کر لگ جائے، کوئی ہماری اس زبان کی وجہ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔